بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا بیان چل رہا تھا، اور اسی کی سنہری کڑی ہم آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کر رہے ہیں۔ مختلف سلاسل کی نسبتوں کے خصائص، مختلف سلسلوں کی جو نسبتیں ہوتی ہے اس کی خصوصیتیں کیا ہوتی ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ واضح ہو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بارہا خلوت میں سنا گیا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ تنہائی میں سنا گیا کہ مجھے جو نسبت حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی ہے وہ بہت ہی صاف اور حد درجہ نازک ہے، بہت ہی صاف ہے اور بہت زیادہ نازک ہے، اور جو نسبت مجھے خواجہ نقشبند سے ملی ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ملی ہے، وہ غالب تر اور حد درجہ مؤثر ہے۔ یعنی یہ کہ وہ مجھ پر غالب ہے وہ نسبت، اور بہت زیادہ مجھ پر اثر کیے ہوئے ہیں۔ جمعیت قلب اور قبول عام اس میں بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی پوری طرح سے اس میں دل جمعی اور عام قبولیت پوری طرح سے موجود ہے، اور جو نسبت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پائی ہے وہ عشق کے قریب تاثیر اسماء اور صفائے دل کی مظہر ہے، وہ عشق کے قریب ہے اور اسماء کا اثر ہے، اور دل کی صفائی جو ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے الفاظ تو یاد نہیں رہے مگر مطلب تقریباً یہی تھا، مطلب اس کے قریب تھا، الفاظ ہو بہو یاد نہیں رہے۔ نیز آپ کی باتوں اور عمل سے اکثر و بیشتر مترشح ہوتا تھا، کئی مرتبہ یہ ظاہر ہوتا تھا، واضح ہوتا تھا کہ کسی ایک سلسلے کے بزرگ کو دوسرے طریقے کے بزرگ پر فضیلت یا ترجیح دینے کو خاص طور پر اس انداز سے کہ کسی ایک کی تنقیص مقصود ہو، یعنی کسی ایک کی کوتاہی بیان کرنا یا کسی ایک کو گھٹانا مقصد ہو تو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ کسی ایک خاص سلسلے کو دوسرے سلسلے پر فضیلت دینا، اور خاص طور پر اس انداز سے کہ دوسرے سلسلے کو گھٹانا مقصد ہو تو آپ جو ہے اسے ناپسند فرماتے تھے۔ فقیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ موسم کے متعلق صوفیہ اور محدثین کے اختلاف پر سوال کیا تو فرمایا کہ کلام صوفیہ سے قطع نظر، یعنی صوفیہ اور محدثین کے اختلاف پر سوال کیا تو فرمایا کہ کلام صوفیہ سے نظر ہٹاتے ہوئے یہ مطلق نوافل میں داخل ہے۔ موسمی جو نماز ہوتی ہے تو یہ مطلق نوافل میں داخل ہے، پھر کیوں نہ اسے نفل ہی کی نیت سے ادا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت والا راتوں کو عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے، اور نوافل میں تعداد رکعات کے بجائے نشاط روح اور حضور قلب کا زیادہ خیال فرماتے تھے، کہ نوافل کے اندر رکعات کی تعداد اور کوانٹٹی بڑھانے کے بجائے روح کے اندر جو ہے چستی اور بیداری اور حضوری قلب یعنی دل کو حاضر رکھنا، اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بعض طالبان سلوک یعنی سلوک کے جو مسافر ہوتے ہیں یا سلوک کے جو طلبگار ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے پیش نظر، ان کی تربیت کے اعتبار سے فرمایا کہ عدم اور غیبت
کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں، یعنی کسی چیز کا نہ ہونا اور کسی چیز کا غائب ہو جانا، تو کہہ رہے ہیں پوشیدہ ہو جانا، اس کے وقوع پذیر ہونے میں، واقع ہونے کے بارے میں ہمارے زمانے کے ارباب سلوک نے، ہمارے زمانے کے جو سلوک کے پیشوا ہے، تو انہوں نے جن باتوں کو قابل اعتماد سمجھا، جن باتوں کو بھروسے کے لائق سمجھا ہے، وہ حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت سے ہٹ کر ہے، بلکہ ان کی مزعومہ غیبت کی حقیقت، یعنی جس غیبت اور یعنی جس عدم موجودگی کا، یعنی موجود نہ ہونے کا، غائب ہونے کا، یا پوشیدہ ہونے یا چھپ جانے کی حقیقت کا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب ان نام نہاد سالکین کے دماغوں پر ان نام کے جو سلوک طے کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے دماغوں پر تبخیر معدہ کے اثرات چڑھتے ہیں، یعنی معدے کا جو بخار ہوتا ہے تو وہ اس کے اثرات ان پر چڑھتے ہیں، تو نیند کی سی ایک کیفیت، معدے کی جو گرمی ہوتی ہے اس کے اثرات ان پر چڑھتے ہیں، تو نیند کی طرح ایک کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ میں کھو جاتے ہیں، اگرچہ اس کا آغاز حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ عز و جل کی ذات کی طرف توجہ کرنے سے ہی کیوں نہ ہو، باقی رہا ان کا عدم تو بسیار خوری کی وجہ سے، جب ان پر نسیان اور بے خودی کا دورہ پڑتا ہے، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ غذا لینے کی وجہ سے، تو جب ان پر جو ہے یعنی ان کا جو عدم ہے، تو یعنی ان کا عدم سے مراد یعنی ان کا بے خود ہو جانا، اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا، تو یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جب ان پر نسیان یعنی بھول اور بے خودی کا دورہ پڑتا ہے، تو اس کے سبب انہیں یوں محسوس ہوتا ہے، ان کو یوں لگتا ہے کہ ساری قوت یادداشت ختم ہو چکی ہے، یادداشت کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہے، اور انہیں اپنے وجود کی کوئی سود بد نہیں رہی، اپنے موجود ہونے کی کوئی سود بد نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیبت کے اندر چلے گئے اور عدم کے حالت میں ہیں۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ حضرت والا کی خدمت میں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، آ کر کہا کہ ان دنوں میرے دل میں ذکر جاری ہو چکا ہے، ان دنوں میں میرے دل کے اندر ذکر ظاہر ہو چکا ہے، تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اگر واقعی ذکر جاری ہے تو مبارک ہو، اگر حقیقت میں ذکر جاری ہے تو آپ کے لیے بڑی مبارکباد ہے۔ بعد میں اس فقیر سے فرمایا، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لوگوں پر خفقان کا دورہ پڑتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لطیفہ قلب جاری ہو گیا ہے، لوگوں پر خفقان کا جب دورہ پڑتا ہے تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کا قلب جاری ہو گیا ہے۔ اب یہ خفقان ایک بیماری ہے، تو یعنی بے چینی کہہ لیجیے آپ، یا دل کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو دل کا جو اضطراب ہوتا ہے تو اس کا جب دورہ پڑتا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لطیفہ قلب جو ہے جاری ہو گیا، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل بلکہ تمام اعضاء میں ایک متحرک نبض موجود ہوتی ہے، ایک حرکت کرنے والی نبض موجود ہوتی ہے ہر عضو کے اندر، اور اس کے حرکت میں آنے یا نہ آنے سے کمال انسانی میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر وہ حرکت میں آئے یا نہ آئے اس سے انسان کے کمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ اگر اس حرکت کو کوئی شخص اس میں ذات خیال کرے، اس میں ذات اگر خیال کرتا ہے اس حرکت کو، اور یہ تخیل اس پر غالب آ جائے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ خیال جو ہے اس پر غلبہ پالے تو یہ فائدے کی بات ہے کہ اس میں ذات اس کے دل پر نقش ہو کر رہ جائے گا۔ ایسی حالت میں لائق اعتبار تخیلی ہے نہ کہ حرکت، جو چیز یعنی لیاقت رکھتی ہے وہ تخیل کا اعتبار ہے اور حرکت کا اعتبار نہیں، بلکہ تخیل کا اعتبار ہے، خیالات کا اعتبار ہے۔ تو خیالات اللہ کے نام کے خیالات پیدا کرے، اللہ کے
کے ذات کے خیالات پیدا کرے تو یہ فائدہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اس کے دل پر نقش ہو کر رہ جائے گا، تو اب اس حالت میں اس کو لائق کہا جائے گا، اور تخیل کو بھی قابل اعتبار قرار دیا جائے گا، حرکت کا اعتبار وہاں پر نہیں ہوگا۔ بڑی باریک بات یہ حضرت نے فرمائی، اور پھر فرماتے ہیں ترقی مدارج کی حقیقت، جو درجے ہوتے ہیں تو وہ ترقی کیسے کرتے ہیں، وہ اس کی ساری حقیقت کو بتلایا جائے گا۔ فرمایا کہ موت کے بعد ترقی درجات ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، یعنی موت کے بعد درجوں کا بڑھنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار یعنی انکار کے قابل نہیں، ایک ناقابل انکار یعنی انکار کے قابل نہ ہو ایسی حقیقت ہے۔ مگر اس سلسلے میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ جب اس عالم میں ایک عام آدمی بھی 10 گنا یا 100 گنا ترقی حاصل کرتے کرتے ہزاروں علماء اور مشائخ کے مقامات طے کر کے انبیاء اور اولیاء کا ہمسر بن سکے گا، برابر ہو جائے گا، تو کچھ مدت بعد، کچھ زمانے بعد ان اولو العزم ہستیوں، ان مقدس اور بلند پایہ ہستیوں اور اس عامی میں کیا فرق باقی رہ جائے گا، اس عام آدمی میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کشفی طور پر جواب ملا، کشف کے طور پر جواب یہ ملا کہ وہاں ہر شخص کی ترقی اپنے اپنے مقررہ مقام کے اندر ہوگی۔ ترقی تو ہوگی لیکن اپنے اپنے جو طے کیے ہوئے مقام ہوں گے اسی میں ترقی ہوگی، کیونکہ اس عالم کا ہر مقام اپنے اندر اتنے پہلو اور شاخیں اور مراتب اور درجات اس عالم کا، عالم آخرت کا کہا جا رہا ہے کہ یا عالم برزخ کا کہا جا رہا ہے کہ اس عالم کا ہر مقام اپنے اندر اتنے پہلو اور شاخیں اور مراتب یعنی رتبے اور درجات رکھتا ہے، مرتبے رکھتا ہے کہ جس کی کوئی حد اور نہایت نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی مقام کے مختلف زینے، مختلف جو ہے سیڑھیاں، مراتب اور درجات طے کرنے کو یہ سمجھنا خلاف حقیقت ہے، حقیقت کے خلاف ہے کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ترقی کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اسی کے اپنے مقام میں درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، بلکہ اس کا یہ روحانی سفر اپنے ہی مقام کے آخری حدود تک جاری رہ سکے گا، آخری حدوں تک چلتا رہے گا یہ سفر ترقی کا۔ اس سلسلے میں کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موت کے بعد ترقی مدارج اس لیے نصیب ہوتی ہے، موت کے بعد درجوں میں جو ترقی ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ مادی وجود کے تمام اجزاء گھل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ مادی جو وجود ہوتا ہے اس کے تمام اجزاء پارٹس جو ہے گھل کر ختم ہو جاتے ہیں، اور ملکوتی قوتیں، ملکوتی طاقتیں پوری طرح ظہور پذیر ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک خاص استعداد دے کر پیدا کیا ہے، ایک خاص صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، جیسے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ایک مقام معلوم مقرر نہ کیا گیا ہو، ایک یعنی ایسی جگہ جس کے بارے میں علم ہو، مقرر جگہ جس کے لیے نہ ہو، طے شدہ جگہ جس کے لیے نہ ہو، یا یہ کہ ایک مقام معلوم جس کے لیے طے نہ کیا گیا ہو، مقرر نہ کیا گیا ہو۔ لہذا مرنے کے بعد جب انسان کے اندر چھپی ہوئی بہیمی قوتیں، انسان کے اندر چھپی ہوئی جو بہیمانہ قوتیں، طاقتیں ہوتی ہے، اور مادی وجود کے فانی اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں، ہو جانے سے صفائے روح یعنی جو کچھ ایسی طاقتیں جو جانداروں میں ہوتی ہے اور مادی وجود کے جو فانی اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، تو بکھر جانے سے روح کی صفائی اور رونق نوری پیدا ہوتی ہے، تو انسان اپنے اس مقام کو پا لیتا ہے جسے مقام معلوم کہا گیا ہے، جسے مقام معلوم کہا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے بہیمی طاقتیں، مطلب یہ کہ
بہائم عربی زبان میں چوپائے کو کہتے ہیں۔ تو زندگی اور موت کا بھی فلسفہ جیسے کہا جاتا ہے بہیمتن فی الفلسفہ، یعنی زندگی اور موت کا فلسفہ، تو یعنی جو بہیمی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اب جو ہے رفتہ یعنی درجہ بدرجہ مادی وجود کے جتنے ایسے اجزاء ہیں جو فنا ہونے والے ہیں، وہ جب بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، تو اب روح کی صفائی اور نوری رونق پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے مقام کو پا لیتا ہے، اور اسی کو قرآن میں مقام معلوم کہا گیا۔ اب اس کے بعد سلطان العارفین کے قول کی تشریح کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں زرق برق لباس پہنتا، یعنی چمک دمک کا لباس پہنتا اور پان چباتا، تو اپنے آپ میں ایک ترقی محسوس کرتا۔ کاتب الحروف یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات سے آپ کی طہارت اور پاکیزگی اور نفاست طبع کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے آپ کی طہارت، پاکیزگی اور طبیعت کے اندر نفاست یعنی عمدگی اور پاک صاف رہنے کا جو خیال ہوتا ہے، وہ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے۔ تو حضرت والد ماجد سلطان العارفین کے یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین کے اس قول کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ توبۃ الناس عن ذنوبہم و توبتی عن قول لا الہ الا اللہ، فرماتے تھے کہ یعنی قول مطلب یہ کہ لوگوں کی توبہ اپنے گناہوں سے ہوتی ہے اور میری توبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تعلق سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا، یہ فرماتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات کا جھگڑا ہے، لا الہ الا اللہ میں نفی اور اس بات کا جھگڑا ہے کہ ایک چیز سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ یہ نفی ہے، اور الا اللہ سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ خدا ہے، تو یہ اس بات ہے۔ تو یہ نفی اور اس بات کا جو جھگڑا ہے، جب کل شیء ہالک الا وجہ اس کا یعنی اس کا جلوہ نظر آیا، یہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، تو پھر نفی کس کی کریں؟ اب نفی کس کی کرے؟ باوجود اس کے کہ خواص نفی کو حقیقت غیر ثابتہ سمجھتے ہیں، یعنی ایسی حقیقت جو ثابت رہنے والی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں نفی کو، مگر کبھی کبھی جب غیر اللہ کی جانب سے اطمینان اور التفات، غیر اللہ کی طرف سے جب اطمینان اور توجہ اور خوف و خطر کی کیفیات، خوف اور خطرے کی جو کیفیات ہے وہ دل میں کھٹکتی ہے، تو انہیں مٹانے کے لیے نفی اور اس بات کا شغل اختیار کرنا پڑتا ہے، نفی اور اس بات کا جو عمل ہے وہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ لہو العب سے اجتناب صفائی قلب کا ذریعہ ہے، بیکار چیزوں سے، لایانی چیزوں سے اور کھیل کود وغیرہ تماشوں سے دور رہنا یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے ہم سبق لڑکے شطرنج کا سامان اور ایک کتاب لائے، یعنی جو لوگ میرے ساتھ سبق پڑھتے تھے، تو اصل نسخے میں عبارت اس طرح ہے کہ در ابتدائے حال ہم درشان، یعنی جس کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا، ہم نے یعنی ہم درسان ماں کی صورت میں ترجمہ کیا، ورنہ اصل کتاب میں جو ہے عبارت فارسی کی جو کتاب ہے حضرت کی، تو اس میں اس طرح لکھا ہے ہم درشان ماں، شین کے ساتھ لکھا ہے، تو ہم نے جو ہے درس سے لیا۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے جو ہم سبق لڑکے، ہمارے ساتھ سبق پڑھنے والے جو لڑکے ہیں، شطرنج کا سامان اور ایک کتاب لائے، مگر مطالعے کے باوجود وہ کچھ نہ سمجھ سکے، مطالعہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے کچھ نہ سمجھ سکے۔ مجھے دی وہ کتاب، مجھے دے دی، تو میں نے کہا کہ میں تو مہروں کے نام اور ان کی چالوں سے بھی بے خبر ہوں، یعنی یہ کہ یہ جو شطرنج میں جو چال چلی جاتی ہے اور وہ کیا کیا نام ہوتے ہیں، میں ان سب سے بے خبر ہوں۔
مجھے انہوں نے اس بارے میں کچھ باتیں بتلائی۔ پھر میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں کھیل سے متعلق لمبی چوڑی باتیں درج تھی، بہت زیادہ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، مگر عبارت میں کچھ غلطیاں اور تبدیلیاں تھیں، تو میں نے ان کی اصلاح کر دی، اور پھر ہر روز ہر دن اس کتاب کا ایک آدھ سبق اپنے ہمدرسوں کو سمجھاتا، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو سمجھاتا، جس سے وہ بہت خوش ہوتے اور اسی انداز سے شطرنج کھیلتے۔ انہی دنوں میں بیمار ہو گیا تو دلی سکون جاتا رہا اور سخت پریشان ہوا۔ جب چھپر کے کانوں پر نظر پڑی تو مجھے شطرنج کے مہر اور دوستوں کا کھیل یاد آ جاتا، یعنی میں جو ہے شطرنج پہلے کھیلا کرتا، اور پھر جب بعد میں جب بیمار ہوا تو دل کا سکون جاتا رہا، بہت پریشان ہوا، اور جب کبھی چھپر کے کانوں پر نظر پڑتی، یعنی جو چھپر کے پہلے مکانات ہوتے تھے، جھوپڑی یعنی کھجوروں کے چھال کے اس کے، تو جب جو ہے اس چیز پر میری نظر پڑتی تو مجھے شطرنج کے مہر اور دوستوں کا کھیل یاد آ جاتا۔ حضرت حافظ سے بہت التجا کی کہ اس مصیبت سے نجات پاؤں، تو فرمایا کہ تم ہر حال میں حضرت خاتمیت علیہ من الصلاۃ و من التسلیمات ایمنہا سے تربیت لینے کے عادی رہے ہو، یعنی تم جو ہے ہر حال میں حضور پاک خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو ہے تم تربیت لینے کے عادی رہے ہو، اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھو اور اسی بارگاہ میں التجا کرو، کیونکہ تم کو وہاں سے ہی تربیت لینے کی عادت ہے، وہیں درخواست کرو۔ تو میں نے کثرت سے درود پڑھا اور بارگاہ نبوت سے التجا کی، درخواست کی، تو کافی تکلیف کے بعد اس مصیبت سے جان چھوٹی، اور شطرنج کے مہروں کے نام اور کھیل کے طریقے میرے دل سے محو ہو گئے، مٹ گئے، دور ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا عجیب نقطہ، یہ اگلا عنوان ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا عجیب نقطہ۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کے ساتھ جتنی بھی نیکی کی جائیں، جتنی نیکی کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ کے مستحق ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے، والدین کے ساتھ جتنی اچھائیاں کی جائے، جتنی نیکیاں کی جائے، وہ جو ہے اتنی نیکیوں سے زیادہ کے مستحق ہے، حقدار ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین تو معمولی سی دلجوئی سے بھی انتہائی مسرور ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دلجوئی کر لو، والدین بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اولاد کے معمولی احسان کو بھی، اپنی اولاد کی طرف سے تھوڑے سے احسان کو بھی انتہائی پدرانہ شفقت کے سبب، یعنی بہت زیادہ جو پدرانہ شفقت ہوتی ہے، باپ کی جو محبت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کا یہ عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ جتنی نیکی کی جائے وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین تھوڑی سی دلجوئی سے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اولاد کے تھوڑے سے احسان کو بھی اپنے جو پدرانہ جو ہمدردی ہوتی ہے، والد کی جو ہمدردی ہوتی ہے، اس کے سبب، اس کی وجہ سے بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کیفیت و حالت کی حفاظت کا طریقہ۔ کیفیت اور حالت کی حفاظت کرنے کا طریقہ۔ فرمایا کہ جب حق سبحانہ و تعالی کسی کو حالت اور کیفیت عنایت فرمائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب کیفیت و حالت اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو حالت اور کیفیت سے نوازتا ہے تو اس کو سلامت رکھنے کا، باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر کیفیت اور حالت طاری ہوئی وہ اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے، اور اسے جس جگہ پر یہ کیفیت حاصل ہوئی ہے وہیں ٹکا رہے، جس جگہ پر یہ کیفیت حاصل ہوئی وہیں رک جائے، اور اگر ممکن ہو تو جس حیت میں بیٹھا ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا نہ کرے، جس حالت میں بیٹھا تھا تو اس میں بھی تبدیلی پیدا نہ کرے، کوئی اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا بدلاؤ نہ لائے۔ مثال کے طور پر 2 زانو بیٹھا ہے تو 2 زانو بیٹھا رہے، 4 زانو بیٹھا ہے تو 4 زانو ہی بیٹھا رہے،
کیفیت جس حالت میں طاری ہوئی اسی حالت میں رہے، اور جس سخن سے یہ کیفیت طاری ہوئی، جس طرح کی بات چیت سے یہ کیفیت طاری ہوئی، بجز اس کے اور کوئی بات زبان پر نہ لائے، کیونکہ کیفیت طاری ہوتی ہے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد کرنے سے، تو اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لائے، جیسا کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایجا فنون شیخ، یعنی ترجمہ جس کا یہ کہ اس دنیا میں مشائخی کے ہنر کچھ وقعت نہیں رکھتے، اس دنیا کے اندر بزرگی کے ہنر کچھ اہمیت نہیں رکھتے، کسی دل کو راضی کرو بس یہی مشرب صوفیہ ہے، کسی دل کو خوش کر دو، دل کو جو ہے جوڑ دو، خوش کر دو، یہی جو ہے صوفیہ کا مشرب ہے، صوفیہ کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں خود ساختہ مشائخ کی عیاریاں، جو لوگ خود سے مشائخ بنے بیٹھے ہیں، ان کی چالاکیاں، ان کی مکاریاں۔ فرمایا کہ بعض خود ساختہ مشائخ کی زبانوں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے، جو خود سے مشائخ بنے بیٹھے ہیں، ایسے وہ مشائخ ہے نہیں اللہ کی طرف سے، بلکہ وہ خود بن گئے، ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ جن پر فراست کشفی اور عقلی کا احتمال ہو سکتا ہے، یعنی ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کشف کی اور عقلی جو ہے فراست کا جو ہے معاملہ یہاں پر نظر آتا ہے، کشف کی کیفیت اور عقل کی فراست کا معاملہ نظر آتا ہے، اور کچھ چیزوں سے بے رغبتی دکھلا کر، یعنی کچھ چیزوں سے رغبت کو ہٹا کر اور رغبت ہٹانے کو ظاہر کر کے یہ باور کراتے ہیں، یہ تسلیم کراتے ہیں، یہ ماننے پر مجبور کراتے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر چھوڑ رکھی ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ رکھی ہیں، حالانکہ وہ چیزیں ان کی ضروریات زندگی سے زائد ہوتی ہیں، ان کی زندگی کی ضرورتوں سے زائد ہوتی ہیں، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے، اور لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اللہ واسطے چھوڑی، حالانکہ چھوڑتے ہیں اس لیے ہے کہ ان کی زندگی میں ضرورت سے وہ چیز زائد ہوتی ہے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی آپ یوں فرماتے تھے کہ اس شعر میں شیخ سے مراد شیخ حقیقی ہے، کہ جسے مقام ارشاد عطا ہوا، مقام ارشاد، ابھی اوپر شعر ذکر کیا گیا کہ اس دنیا میں مشائخی کے ہنر کچھ وقعت نہیں رکھتے، تو کہہ رہے ہیں اس سے مراد جو ہے شیخ حقیقی ہے، جسے مقام ارشاد ایک مقام ہے، وہ مقام عطا ہوا ہو، اور دل سے مراد وہ قلب سلیم ہے، کہ یعنی دل کو راضی کرو، یہی صوفیوں کا مشرب ہے، تو دل سے مراد قلب سلیم ہے، دل سے مراد قلب سلیم ہے، اور جو طلب غیر سے خالی اور محفوظ ہو، یعنی ایسا دل جو غیر کی طلب سے خالی ہو اور بچا ہوا ہو۔ اور فنون شیخ سے مراد تصرف اور کشف ہے۔ اب اس کے بعد یعنی تصرف جو اہل اللہ کو جو قدرت حاصل ہوتی ہے، اور کشف یعنی ساری باتیں ان کے لیے واضح ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تمباکو نوشی اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تمباکو کھانے کا معاملہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ۔ تو جب کبھی تمباکو نوشی کی بات چل پڑتی، تمباکو کھانے کی، نشہ آور چیز کھانے کی بات چل پڑتی، تو اس کی قباحتوں پر سوائے قطعی حرمت کے آپ بہت سے دلائل اور شواہد پیش فرماتے تھے، یعنی اس کی جو ہے برائی پر، اس کو برا پر جاننے پر جو ہے قطعی حرمت کو چھوڑ کر، بالکل جو قطعی حرمت ہوتی ہے یعنی قرآن سے یا حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے بہت سے دلائل، بہت سی دلیلیں دیتے تھے، اور بہت سی جو ہے شواہد پیش فرماتے تھے، بہت سی گواہ پیش کر دیتے آپ، گواہ میں بہت سی چیزیں پیش کرتے تھے آپ۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لاہور میں دو عزیز رہتے تھے، لاہور کے اندر دو عزیز رہتے تھے، چاہنے والے رہتے تھے، تو ان میں سے ایک فاضل درویش اور جامع کمالات ہونے کے باوجود، ان میں سے ایک آدمی جو ہے بڑا ہی بزرگ اور بڑے ہی درویش اور کئی یعنی جامع کمالات یعنی کئی خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود تمباکو نوشی کا عادی تھا۔ ایک آدمی تھا، درویش تو تھا، بہت بزرگ تھا، لیکن تمباکو کھانے کی عادت تھی، اور دوسرا عام قسم کا درویش تھا۔ دو عزیز رہتے تھے، ان میں سے ایک تو جو ہے کئی خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود تمباکو کی عادت رکھتے تھے، اور دوسرے جو ہے عام قسم کے درویش تھے۔
مگر تمباکو سے پرہیز کرتا تھا وہ۔ دوسرا جو عام درویش تھا وہ تمباکو سے پرہیز کرتا تھا۔ دونوں نے عالم مثال میں ایک ہی رات اور ایک ہی وضع میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عالمی مثال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص صورت کے اندر دونوں نے ایک ہی رات میں اور ایک ہی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ تو گویا یہ عامی درویش آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں نے زیارت کی اور یہ جو عام درویش تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہے، مگر اس فاضل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ یعنی جو درویش تو تھا، بزرگ تو تھا، کئی خوبیوں کا مالک تو تھا، مگر جو ہے تمباکو کھاتا تھا تو اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی، اور یہ عام درویش بیٹھا ہے۔ عامی فقیر نے، عام درویش نے اہل مجلس سے فاضل عزیز کو بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کا سبب پوچھا۔ وہ جو عام درویش تھا اس نے مجلس والوں سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہے، درویش ہے، کئی خوبیوں کا مالک ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت کیوں نہ ملی؟ تو جواب ملا کہ یہ شخص تمباکو نوشی کرتا ہے، اس کو اجازت اس لیے نہیں ملی کہ یہ تمباکو کھاتا ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمباکو کھانے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی بتقاضائے نصیحت ارادہ کیا، صبح ہوتے ہی جو ہے جیسے ہی بیدار ہوا تو نصیحت کے طور پر جو ہے اس نے یہ ارادہ کر لیا، نصیحت کا جو تقاضا تھا اس کے تحت ارادہ یہ کر لیا کہ یہ بات اس فاضل تک پہنچائے۔ وہ عام درویش نے یہ طے کر لیا کہ یہ بات میں اس درویش تک پہنچاؤں گا جو تمباکو کھاتا ہے اور بہت سی خوبیوں کا مالک ہے، اس کے باوجود تمباکو کھاتا ہے، اور حضور کی مجلس میں بیٹھنے کی اسے اجازت نہ ملی۔ تو یہ بات میں جو ہے اس تک پہنچا دوں، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا، یعنی وہ عام درویش نے یہ ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی جو ہے فاضل درویش کو یہ بات پہنچا دوں۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ سخت رنج و غم میں مبتلا ہے، سخت مصیبت کے اندر اور سخت غم کی حالت میں مبتلا ہے، گرفتار ہے اور رو رہا ہے۔ سبب پوچھا، وجہ پوچھی تو اس نے وہی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت نہ ملنے کا قصہ سنایا، وہی واقعہ سنایا کہ مجھے وہاں بیٹھنے کی اجازت نہ مل سکی، وہ پورا واقعہ سنایا۔ تو اس عام درویش نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب میں نے اہل مجلس سے پوچھ لیا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ناراض ہے اور تمہیں مجلس میں بیٹھنے کی اجازت کیوں نہ ملی، میں نے مجلس والوں سے اس کا سبب پوچھ لیا، وجہ پوچھ لی، جو تمباکو نوشی ہے۔ سبب اجازت نہ ملنے کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ تمباکو کھانا۔ اس فاضل نے اسی وقت حقہ اوڑھنے کو جو ہے یا یہ کہ حقہ اوڑھنے کو جو ہے یعنی یہ کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا جس سے حقہ وغیرہ پیتا تھا، اور تمباکو نوشی سے جو ہے پکی توبہ کر لی۔ دوسری رات دونوں نے ایک ہی وقت اور ایک ہی منظر میں خواب دیکھا کہ گویا اس فاضل کو تمام اہل مجلس سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ وہ جو بزرگ درویش تھے تو ان کو جو ہے تمام مجلس والوں سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے زیادہ عنایات اور التفات فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سب سے زیادہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے ایک بزرگ دوست خود تمباکو نوشی نہیں کرتے تھے، مگر مہمانوں کے لیے گھر میں حقے کا انتظام رکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ دوست جو ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک دوست جو ہے ہمارے وہ تمباکو تو نہیں کھاتے تھے، مگر مہمانوں کے لیے گھر میں حقے کا انتظام کر رکھا تھا، تمباکو کا انتظام کر رکھا تھا۔ عالمی مثال میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جھوپڑے میں تشریف لائے ہیں، اور اندر آنے کے بعد ناپسندیدگی سے واپس لوٹے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ یہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے دوڑا اور ناپسندیدگی کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں حقہ، چلم اور جو ہے نئے موجود ہے، تو جنہیں میں پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں یعنی حقے وغیرہ کے جو تمباکو نوشی کے جو ذریعے ہوتے ہیں، وہ ذریعے اور وہ وسائل اور وہ چیزیں تمہارے گھر میں موجود ہے، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔
اگلا عنوان ہے تمباکو نوشی پر عالمی مثال میں تنبیہ۔ تمباکو کھانے پر عالمی مثال میں جو تنبیہ کی گئی، فرمایا کہ ہمارے محلے میں شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک درزی رہتا تھا، یعنی جو کپڑے سیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اسے میں نے بلوا بھیجا، ایک کسی سے جو ہے میں نے اسے بلوایا، تو بلانے والے نے دیکھا کہ وہ مردہ پڑا ہے اور اس کے ورثہ اس پر رو رہے ہیں، اس کے وارثین جو ہے اس پر رو رہے ہیں، کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میں جامع مسجد کو جا رہا تھا کہ اسے بازار میں کھڑا دیکھ کر متعجب ہوا۔ میں نے تعجب کیا اسے بازار میں کھڑا دیکھ کر، اور اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا قصہ بھی عجیب ہے۔ میں اس محلے کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ ایسے میں دو ہیبت ناک بڑے بھیانک مرد جو ہے، خطرناک دکھنے والے مرد جو ہے غضبناک شکل میں میرے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے تھپڑ مارا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور بظاہر مر گیا، دیکھنے میں تو ایسا لگا کہ میں مر گیا۔ مجھے اٹھا کر لوگ گھر لائے، کفن کا انتظام کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں آدمی مجھے لے کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سامنے بہت سے لوگ جمع تھے جن کی شکلیں انسانوں سے مختلف تھی، انسانوں سے ہٹ کے تھی۔ تو مجھے اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ اس نے کہا کہ جسے ہم نے بلوایا تھا وہ یہ تو نہیں، اسے جہاں سے لائے ہو وہیں پہنچا آؤ، یعنی جہاں سے لے کر آئے وہیں چھوڑ کر آ جاؤ، وہیں پہنچا کر آ جاؤ۔ جب وہ مجھے لے کر واپس ہونے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ اسے ذرا ادھر لانا، پیچھے سے آواز آئی کہ اسے ذرا ادھر لاؤ، یہ تمباکو نوشی کرتا ہے، تمباکو کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے میری ران کو داغ دیا، میری ران پر لگا دیا، لوہے کے ٹکڑے کو گرم کر کے میری ران کے اوپر لگا دیا، گھٹنے سے اوپر والے حصے پر لگا دیا تو میری ران جل گئی اور میں اسی حالت میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ عزیز و اقارب مجھے نہلا کر کفن پہنانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمباکو کھانے کا جو ہے انجام ہے۔ اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام۔ ایک دن حضرت والد ماجد باتوں باتوں میں مجھ سے فرمانے لگے، باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے، بڑے خلفاء میں سے سید علیم اللہ نے تمباکو نوشی کی حرمت میں، تمباکو نوشی کے حرام ہونے میں ایک رسالہ لکھا، اور آیہ کریمہ تأتی السماء بدخان مبین، قرآن کریم کی جو آیت ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور ایسی آیات، اور یعنی سورہ دخان کی آیت ہے، اور ایسی آیات اور امثال یعنی مثالیں جو ہے اس میں بطور دلیل پیش کی، اور یہ رسالہ دو افغانی مولویوں کے ہاتھ میں دے کر علماء دہلی کے علماء کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں پٹھان مولوی سب سے پہلے میرے پاس لائے، وہ رسالہ جو ہے میرے پاس لے کر آئے، تو میں نے کہا کہ ان بیہودہ دلیلوں سے کچھ کام نہیں چلے گا، یعنی ان جو ہے ایسی دلیلوں سے کوئی کام نہیں چلے گا، اور اس آیت کی تفسیر میں علماء حق نے جو کچھ فرمایا ہے میں نے وہ بیان کیا، اور اس سے متعلق احادیث اور روایات فقہی جو روایات ہے اس کا حقیقی مفہوم، حقیقی جو مطلب ہے ان پر واضح کیا، ان کے سامنے کلیئر کیا۔ اس سے وہ قدر ناخوش ہوئے، تھوڑا سا ان کو جو ہے ناراضگی ہوئی، اور اس کے بعد وہ دونوں جو ہے مولوی، جو پٹھان مولوی تھے، شہر کے نامور فاضل ملا یعقوب کے درس میں چلے گئے۔ دیکھا کہ وہ مجلس درس میں تمباکو نوشی کر رہا ہے، ملا یعقوب جو ہے تمباکو کھا رہا ہے، تو یہ دونوں معترض ہوئے، اعتراض کرنے لگے۔ تو ملا یعقوب نے کہا کہ میں مجلس درس میں اس لیے تمباکو نوشی کر رہا ہوں، تمباکو کھا رہا ہوں کہ لوگوں پر اس کا مباح ہونا واضح ہو، اس کا جائز ہونا واضح ہو جائے۔ اگر یعنی مباح کا مطلب یہ کہ جس میں نہ گناہ ہو اور نہ ثواب ہو، اگر کسی کو اس مسئلے میں کوئی شک ہے تو وہ میرے سامنے پیش کرے۔ تو افغان مولویوں نے، وہ پٹھان مولوی جو تھے، انہوں نے اس رسالے میں سے بعض فقہی روایات اور احادیث بیان کی، تو ملا یعقوب بھڑک اٹھا اور معمولی توجہ سے ان کے دلائل رد کر دیے، تھوڑی توجہ ڈالی اس نے اور ان کے دلائل کو جو ہے رد کر دیا، یعنی ان کے دلائل کو ٹھکرا دیا۔ تو دونوں شکستہ دل، ٹوٹا ہوا دل اور غمگین ہو کر، غمزدہ ہو کر واپس لوٹ آئے اور صورت حال مجھے بتلائی کہ یہ صورت پیش آئی۔
تو میں نے کہا تم نے تمباکو کی حرمت کا دعویٰ کیا اور دلیلیں یہ پیش کی، تو کام کیسے چل سکتا ہے؟ اب جاؤ اور اس سے آیے کریمہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یعنی اے نبی پاک آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اپنے اوپر آپ کیوں حرام کر لیتے ہیں؟ تو اس کا شان نزول پوچھو اس آیت کا، سورہ تحریم کی آیت ہے، تو اس کا کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ بس یہی تو کہے گا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں شہد تناول فرماتے تھے، شہد پیا کرتے تھے، جس سے باقی ازواج مطہرات کو رشک آیا۔ باقی ازواج مطہرات جو دوسری حضور علیہ السلام کی پاک باز بیویاں تھیں تو ان کو جو ہے اس پر جو ہے رشک آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے دہن مبارک سے، آپ کے مبارک منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، ایک بدبودار درخت کی جو ہے بو آتی ہے، یعنی پھل کی بو آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد کھایا ہے۔ تو سب کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں ہی نے مغافیر کھایا ہو، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ جب اتنا کہہ چکے تو یعنی وہ جب ملا یعقوب ایسا کہیں گے تو تم ان سے کہنا، جب اتنا وہ کہہ چکے تو پھر اس سے پوچھو کہ اس ناپسندیدگی کا سبب کیا تھا، ناپسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو غالباً یہی کہے گا کہ ناخوشگوار بو۔ حضور علیہ السلام نے جو ناپسند کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی بو جو دل کو نہیں بھاتی۔ تو پھر اس سے پوچھنا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان دو سبزیوں یعنی پیاز اور لہسن میں سے کھائے وہ ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے، تو اس میں منع کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ان کی خراب بو۔ پھر اس سے پوچھنا کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند اور ناخوشگوار بو سے نفرت فرماتے تھے، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو وہ ضرور کہے گا کہ صحیح ہے۔ تب اس سے کہنا کہ تمباکو میں بدبو ہے کہ نہیں، اگر کہے کہ نہیں تو اس سے کہنا جنہوں نے کبھی تمباکو نوشی نہیں کی ان سے پوچھو کہ اس کی بو ان کے دماغوں کو کس قدر ناخوش لگتی ہے، کتنی بیکار لگتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں بدبو ہے تو اہل احتیاط والے لوگ اور صاحبان ورع و تقوی اور پرہیزگاری والے لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ اسے ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یہ دونوں پٹھان مولوی گئے اور اسی انداز سے سوالات کیے۔ ملا یعقوب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور درس سے چلم ہٹا دی۔ درس کے دوران جو ہے چلم پیا کرتا تھا، تمباکو کھایا کرتا تھا، تو اس سے جو ہے چلم ہٹا دی۔ تو اس طرح سے یہ مجلس بھی بحمدہ تعالی مکمل ہوئی، اور آج کے اس سلسلہ درس کو بھی ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جن جن حضرات نے دام درم قدم سخن اس میں حصہ لیا، اس محفل کو سجانے میں، اللہ تبارک و تعالی ان کی جو ہے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، بزرگان دین کے روحانی اور عرفانی فیضان سے انہیں مالا مال فرمائے، ظاہر اور باطن کی صفائی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تصوف کی حقیقت سے ہمیں آگاہ فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔